السلام علیکم. صبح خیر فرام بوکارسٹ. ایک تو میری آپ سب بھائیوں سے اپیل ہے کہ میں پاکستانی 12 بجے سے لے کے رات پاکستانی 11 بجے تک میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں اور میں موٹر سائیکل پہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے میسج آ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو میں اسی لیے کبھی سٹوری ڈال دیتا ہوں, کبھی میں نے پوسٹ کیا ہے کہ پلیز آپ اپنے میسج یا کمنٹ لیو کر دیں. مجھے جیسے ٹائم ملے گا دیکھنے کا تو میں دیکھ کے جواب دیتا رہوں گا. تو میں ایسا ہی کرتا ہوں, جب مجھے جیسے فری ٹائم ملتا ہے میں دیکھ کے جواب دیتا ہوں ان میسیجز کا. تو پلیز آپ لوگ اپنے میسیج چھوڑ دیا کریں, اور پلیز جو لوگ میسنجر پہ کال کرتے ہیں رات 11 بجے کے بعد مجھے کال کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اٹینڈ کروں گا. اور جس بھائی نے بھی مجھے, میری بہن نے, بھائی نے میسج کیا ہے, میں نے اسے ضرور جواب دیا ہے. کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے مجھے میسج کیا اور میں نے اسے جواب نہ دیا. جو مجھ سے بن پایا ہے, جو میرے نالج میں تھا, میں نے اسے جواب دیا ہے. اور آئندہ بھی جس کا بھی میسج آئے گا میں اس کو لازمی جواب دوں گا. ٹھیک ہے, یہ بات تو ہوگی کلیئر. اب آتے ہیں دوسری بات پہ. میں نے کل صبح ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اپنے سکل کے بارے میں بتائیں, اپنے ہنر کے بارے میں بتائیں کہ آپ جانتے کیا ہیں, آپ کو کام کیا آتا ہے. آپ ویلڈر ہیں, آپ پلمبر ہیں, آپ فیبریکیشن کا کام جانتے ہیں, آپ الیکٹریشین کا کام جانتے ہیں, آپ ڈرائیونگ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ آئی ٹی کا کام جانتے ہیں, آپ کیا جانتے ہیں. آپ جو بھی جانتے ہیں مجھے وہ بتائیں تاکہ اس کے مطابق میں آپ کی رہنمائی کر سکوں. میں 9 سال رہا ہوں دبئی میں, وہاں میں نے کمپنی میں کام کیا. میری کمپنی میں ایک کام نہیں تھا, میری کمپنی میں ہزاروں کام تھے. ٹھیک ہے, وہاں ایچ آر کا کام ہے, وہاں ایڈمنز کا کام ہے, وہاں کیٹرنگ کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں کلیننگ کا کام ہے, وہاں آئی ٹی کا کام ہے, انجینئرنگ کا کام ہے, سیول کا کام ہے, اور الیکٹریشنز کا کام ہے, اور فیبریکیٹر کا کام ہے, فٹر کا کام ہے, ہزاروں کام ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز آپ مجھے اپنے سکل کے بارے میں بتائیں. بس میں اس بات کو مانتا ہوں, ہم بہت معصوم قوم ہے, بہت بھولی قوم ہے, ہم بہت بھولے لوگ ہیں, ہمارے دل بڑے صاف ہیں. اب مجھے جتنے بھی میسج آئے ہیں, سر پیسے کتنے دینے ہیں, سر میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, آپ میرا اپلائی کر دیں. میں نے کہیں بھی نہیں کہا, کسی بھی ویڈیو میں نے نہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کا اپلائی کروں گا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا. آپ کو جو انفارمیشن چاہیے آپ نے اپنے ٹرسٹ کا بندہ خود ڈھونڈنا ہے. جس بندے پہ آپ کو بلیو ہو, جس کنسلٹ پہ آپ کو بلیو ہو, جس ادارے پہ آپ کو بلیو ہو, وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے, اپنی مرضی کا بندہ. اس کے بعد وہ بندہ آپ کو کیا کہتا ہے آپ مجھے بتائیں, میں آپ کی مدد کروں گا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ غلط کہہ رہا ہے, اس کی ڈیمانڈ صحیح ہے, وہ آپ سے جو چیز مانگ رہا ہے یہ دینی چاہیے, یا یہاں یہ پروسیجر ہے, میں آپ کو وہ پروسیجر بتاؤں گا. جو ہیلپ میں آپ کی انفارمیشن میں کر سکتا ہوں میں وہ ہیلپ آپ کی کروں گا. لیکن یہ اب مجھ پہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے, کتنے لوگ جنہوں نے مجھے میسج کیا اس میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ کھایا ہے, جو آلریڈی کسی نہ کسی سے دھوکہ کھا چکے ہیں. آپ لوگ مجھ پہ کیسے بلیو کر سکتے ہیں اس بنا پہ کہ میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ویڈیو ہے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری ویڈیو ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ نہ کرے اگر میں کسی کو دھوکہ دے دیتا ہوں, اس میں ڈاکٹر صاحب کا کیا قصور ہوگا؟ آپ لوگوں نے تو اس بنا پہ بلیو کیا ہے نا. آپ میں سے کوئی مجھے جانتا تو نہیں ہے, صرف کچھ لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں, کچھ میرے کلاس فیلوز ہیں, کچھ میرے گاؤں کے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کمپنی میں کام کیا ہے, وہ مجھے 9 سال سے جانتے ہیں, وہ میرے بارے میں بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, جو مجھے دیکھ کے, میری ویڈیو دیکھ کے مجھ تک پہنچے ہیں, پلیز ایسے کسی پہ بھی آپ بلیو مت کریں, کسی پہ یقین مت کریں. اور خاص طور پہ پیسوں کے معاملے میں جو بندہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے نا, پہلے یہ دے دیں, وہ تو سمجھیں وہ ہے ہی چکر. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کا بہت قریبی, جس کے اوپر آپ کو بلیو ہے, آپ کا جاننے والا ہے, اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریں. ٹھیک ہے, زندگی میں رسک لینا پڑتا ہے, رسک کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بھی رسک لیا تھا, میرا دوست تھا, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہ میرا رسک تھا. ہم اکٹھے رہے تھے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا, لیکن وہ میرا رسک تھا, میرا دوست تھا.
کیونکہ وہ آگے کسی اور کے ذریعے مطلب اس نے اپلائی کروایا ہے, اس نے کیا ہے, اس نے بھی تو کسی کے ذریعے کیا ہوگا نا. تو پلیز میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے, مجھے یہ مت کہیں کہ یہ لیں ہمارا کروا دیں. میں آپ لوگوں کی ہیلپ انفارمیشن کے لیے, معلومات کے لیے دوں گا. آپ لوگ اپنے لیے وہ بندہ جو بھائی گلف میں ہے, مطلب کسی بھی آؤٹ آف کنٹری میں, وہ اپنے لیے وہ بندہ خود ڈھونڈیں. اور دوسری بات, جو لوگ پاکستان میں ہیں اور وہ ڈائریکٹلی یورپ آنا چاہتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے پلیز پہلے آپ گلف کنٹریز میں یا کسی ایسے ملیشیا ایسے کنٹریز میں جائیں جہاں آپ کا تھوڑا ایکسپیرینس ہو, جہاں آپ لوگوں کو تھوڑا جان سکیں, تھوڑا آپ کا آؤٹ آف کنٹری کا تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے. سوری بچے اسکول جا رہے ہیں اس لیے میں نے کیمرہ ادھر موو کر دیا. تو آپ لوگوں کا تھوڑا ایکسپیرینس ہو, آپ لوگوں کو باہر کی دنیا کا تھوڑا نالج ہو, آپ کو انگلش بول چال آتی ہو, ٹھیک ہے. UAE سے بہت اپرچونٹیز ہیں, وہاں بہت لوگ, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں. آپ لوگ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں, اچھے نامی گرامی جو کنسلٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ پیسوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے, آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ گلف جانے کے لیے مجھے اپنا سکل بتائیں, اپنا ہنر بتائیں, میں یہ کام جانتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا, میں آپ کو کمپنی بتاؤں گا, میں آپ کو ان کی ویب سائٹس بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ابھی میری ایک بہن نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن تھیں, انہیں عربی لینگویج بھی آتی تھی. تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا ایک کزن ہے, میرے چاچو کا بیٹا ہے, تو وہ آن لائن بچوں کو پڑھاتا ہے. وہ کینیڈا سے فیملی ہے, وہ ایک بچے کا پر ڈے کا 700 دیتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. وہ 2 گھنٹے پڑھاتا ہے, 1.5-2 گھنٹے پڑھاتا ہے, 2 بچوں کو پڑھاتا ہے, 1400 روپے پر ڈے کا وہ انہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ وہ ایپ کا, میں ایپ کا اس میں اپنے کمنٹ میں وہ ایپ کی فوٹو سینڈ کر دوں گا. اگر کوئی بہن جو گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی, جو پڑھی لکھی ہیں, جو قرآن مجید پڑھی ہیں, یا جن کا انگلش پہ بڑا فوکس ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پنجابی سکھانا چاہتے ہیں. میرا کزن بچوں کو پنجابی بھی سکھا رہا ہے, پنجابی پڑھا رہا ہے, انہیں پنجابی بولنی سکھا رہا ہے. ایسی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, آپ کا کیا ہنر ہے, آپ کی کیا تعلیم ہے, میں اسی حساب سے آپ کو بتاؤں گا. اور میرے وہ بھائی جو ماشاءاللہ جنہوں نے ICS اور اس طرح جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے کیا ہوا ہے, ان سے میری ریکویسٹ ہے, وہ دبئی میں بہت ساری کمپنیاں, ہزاروں کی تعداد میں دبئی میں کمپنیاں جنہیں HR میں لوگوں کی ضرورت ہے, ایز اے ڈاکومنٹ کنٹرولر کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم جسے چلے کلرک کہہ لیں, ان کی ضرورت ہوتی ہے, ریسیپشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگ سرچ کریں. آپ لوگ نہیں کر سکتے, آپ مجھے اپنا بتائیں کہ میں یہ کام جانتا ہوں, میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا. میں آپ لوگوں کو, میرے وہاں بہت دوست ہیں, میرے جاننے والے ہیں, میں ان سے پوچھوں گا کس کمپنی میں کیا ڈیمانڈ ہے, میں آپ لوگوں کو انفارم کروں گا. لیکن اینڈ پہ پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کسی پہ بلیو مت کریں, کسی پہ یقین مت کریں. آپ تھوڑے ہاتھ پاؤں ہلائیں, آپ تھوڑی محنت, تھوڑا اپنے آپ کو ہارڈ کریں اس کام کے لیے, اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں, آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آپ کو انشاءاللہ تعالی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. اب پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں, تو میں پھر کل, میں صبح یہ پوری 10 منٹ کی ویڈیو صرف اسی لیے بنا کے جاتا ہوں کہ آپ کے مجھے کمنٹس آئے ہوں, آپ کے مجھے میسج آئے ہوں کہ میں یہ کام جانتا ہوں, اور میں آ کے اس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو انفارم کر سکوں کہ دبئی میں, UAE میں, یا سعودیہ میں, یا بحرین میں, قطر میں اس اسکل کی یہ جابز ہوتی ہیں. آپ لوگ سرچ کریں اور اپلائی کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کسی نہ کسی کمپنی میں ہو جائے گا. پاکستان میں بہت ساری ایجنسی ہیں جو ان اسکلز کے بندوں کو لے کے جاتی ہیں, ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. جو کمپنی کے ہوتے ہیں وہ خود کمپنی کی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہوتی ہے, کمپنی کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہوتا ہے پاکستان میں, جیسے میری کمپنی کا آتا ہے سال میں, 2 سال میں ایسے آتا ہے, وہ ہزاروں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم جس ڈیلیگیشن میں میرا چھوٹا بھائی آیا تھا, میرے گاؤں کا ایک لڑکا آیا تھا, اس میں پاکستانی 700-800 بندہ لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے. تب میں پاکستان میں ووکیشن پہ گیا ہوا تھا. سو پلیز اپنا سکل بتائیں اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, تو میں آپ لوگوں کو بہتر گائیڈ کر سکوں گا. اور شکریہ مجھے دیکھنے کے لیے, مجھے سننے کے لیے, مجھے میسج کرنے کے لیے, میرے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے. لیکن میرے اوپر ٹرسٹ انفارمیشن کی بنا پہ کریں, یہ
پیسوں کے لیے مت، میرے اوپر نہیں، میں کہتا ہوں کسی کے اوپر بھی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے، یہ ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا، اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا یہاں لائسنس نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے یہاں ویزے لے کے دوں یا پرمٹ لے کے، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور وہ میں کرتا رہوں گا۔ وعلیکم السلام، اپنا خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں۔